السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک زمین کاشت کی ہے ٹھیکے پہ لے کے نا. ایک تو اس کا ٹھیکہ ہے، دوسرا جو ہے نا اس کا آبیانہ ہے، تیسرا وہ پانی جو لگایا ہوا ہے ڈیزل وغیرہ اس کے اوپر، چوتھا جو ہے نا دوائی اور کھاد سپرے. تو یہ سب چیزیں ڈال کے جو چنوائی دی ہے، تو کپاس ہے کوئی ہے 100 من. ٹھیک ہے، تو وہ جو خرچے وغیرہ ہیں وہ تقریباً نیئر اباؤٹ کوئی 90 95 من 100 من کے قریب پہنچ جاتے ہیں، بلکہ وہ ٹھیکہ بھی جیب میں سے دینا پڑ رہا ہے. تو اس کے اوپر کیا چیز ہے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر عشر لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو کائنڈلی اس کے بارے میں تو بتائیں کہ عشر کا طریقہ کار کیا ہے، خرچ نکالنے کے بعد ہے یا خرچ سے پہلے ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب کہ جو فصل ہمارے گھر آئی ہے، فصل تو ہمارے گھر پہلے آئی نہیں، وہ مطلب ڈیزل والا آ گیا، اس نے اٹھا لیے اپنے سمجھو کہ ہم سے پیسے کی جگہ پہ کپاس اٹھا لی ہے. تو دوائی والا آیا، وہ اس نے اپنی پیسے کی جگہ پہ دوائی کپاس اٹھا لی ہے. ایسے مختلف لوگوں نے اپنا، بلکہ وہ ہمیں دینا پڑ گیا. تو عشر اس کے اوپر لازم ہے کیا ہے طریقہ کار ہے؟ اس کے بارے میں گائیڈ لازمی کریں ہمیں، مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. قانون یہ ہے کہ آپ نے جس سے زمین ٹھیکے پر لیا اس کو ہم مالک کہیں گے، تو آپ اس کو پیسے دیں گے کہ نہیں اتنا ٹھیکہ آپ کا ہے، تو وہ پیسے جو آپ مالک کو دیں گے وہ آمدنی سارے سے نکالیں گے، کیونکہ وہ تو اسی کا حصہ ہو گیا، آپ کا حصہ نہیں ہوا. یوں کہیں آپ مظاہرے ہیں اور وہ مالک ہے، تو مالک کا حصہ تمام آمدنی سے مالک کا حصہ نکالو، پھر کتنا بچے گا؟ اس میں آپ ڈیزل سے پانی پلاتے ہیں تو 20 من میں 1 من ہے اللہ کے راہ میں. باقی آپ دوسرے خرچے، کھاد ہے، دوائی، وہ نہیں نکالیں گے، صرف مالک کے پیسے نکالیں گے. باقی جو آمدنی ہوگی اس میں 20 من میں 1 من عشر دینا پڑے گا. قانون یہی ہے. ابھی آپ کہتے ہیں مالک کا نکالا، باقی بھی اتنا بچا جو خرچے میں ختم، 1 روپیہ جیب میں نہیں آتا، پھر آپ اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگے، رب تعالیٰ ہوتا میں دیتا، ابھی ہے کچھ نہیں، میں کیا دوں، کہاں سے دوں. تو ویسے آج کل جو طریقہ کار ہیں زراعت کے وہ تبدیل ہو گئے. پرانے زمانے میں یہ طریقہ کار نہیں تھا. اس وقت یا بارش کا پانی یا نہروں کا پانی عموماً آسان ہوتا تھا. یہ کھاد اس ٹائم نہیں تھی، دوائیں اس ٹائم نہیں تھیں، تو خرچہ کم تھا. بہر صورت قانون وہی ہے کہ 20 من میں 1 من مالکم حصہ نکالو. باقی اگر کچھ نہ بچے تو استغفار کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پیش خدمت یہ ہے کہ جیسے پہلے دور کے بزرگ تھے، جن لوگوں نے پرانے زمانے میں سادہ لوگ تھے، تو سادہ لوگوں سے جو ہے نماز وغیرہ یاد کی، تو تلفظ کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے، اور دعائے قنوت وغیرہ بھی نہیں یاد کی ہوئی تھی، تو وہ اپنے حساب سے جو ہے پڑھتے تھے وطر. تو اب جو ہے ان کو جب نماز وغیرہ سنی گئی ہے تو کچھ تلفظ بہتر نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم شرع ہوگا نماز کا، جو نمازیں پڑھتے رہیں ان کے بارے میں. دوسرا جو وطر ان لوگوں نے وطر جماعت میں جو دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور آگے ابھی کیا ان کو دعائے قنوت وغیرہ یاد کروانا ضروری ہے یا اس کا اور کوئی شریعت میں حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ نمازیں بھی صحیح ہو گئی. انسان جان بوجھ کر تو غلط نہیں پڑھ رہا تھا، بس اس کی اجمی لوگ زبان ایسی تھی، جنہوں نے جس طرح پڑھا اس طرح پڑھا. ابھی اگر قاری صاحبان صحیح تلفظ کراتے ہیں تو کوشش کرے جتنی اسے ہو سکے، جتنا بنا ٹھیک، جتنا نہیں بن سکا اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. جو توفیق محنت کرے، محنت کرنا اچھی بات ہے. باقی دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، قل هو اللہ احد مکمل کرے، اللہ اکبر تو کیا ہوگا نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر کیا، پھر ہاتھ باندھا، تو اس میں صرف ربنا آتنا پڑھا ہوگا، یا رب جلنی، یا اللہ اللہ کیا ہوگا، یا اللہ امینا نستعینک و نستغفرک، اتنا 2 لفظ پڑھا ہوگا.
اتنا پڑھا ہے پھر بھی نماز ہو گئی. ہاں اگر اس نے تیسری رکعت میں قل اللہ کے بعد ہاتھ اوپر نہیں اٹھائے، اللہ اکبر بھی نہیں کیا، اور اللہ اکبر کے بعد کچھ نہیں پڑھا، ایک دو لفظ بھی نہیں پڑھا، تو واجب کا ترک ہو گیا، پھر اس وتر قضا کرے. لیکن امید ہے تو اللہ اکبر کیا ہوگا، پھر ایک دو لفظ بھی پڑھا ہوگا، ربنا آتنا پڑھا پھر بھی ٹھیک ہے، رب جلنی اس نے پڑھ لی پھر بھی صحیح ہے، کچھ نہیں تو اللہ 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 3-4 بار اللہ کیا پھر بھی صحیح ہے، واجب ادا ہو گیا. اب اس کو چاہیے کہ رب دعائے قنوت اگر یاد کر سکے تو کوشش کرے. مستحب ہے دعائے قنوت یہ پڑھنا، مستحب، ضروری نہیں. کوئی نہ کوئی دعا پڑھنا تو واجب ہے 3 تسبیح کی قدر. تو پھر ربنا آتنا پڑھے پھر بھی واجب ادا ہو جائے گا، رب جلنی پڑھے پھر بھی واجب ادا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے پھر بھی واجب ادا ہو جائے گا. خاص دعا قنوت پڑھنا مستحب ہے. اگر توفیق ہے تو یاد کرے، آدھا یاد کرے، چوتھائی یاد کرے، سبحان اللہ. یاد نہ ہو سکے تو ربنا آتنا پڑھے.